اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی وقت میں کل کی صبح کے انتظار میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا تبادلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں بتا کے سب کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی، ایک مچھلی اسے کھانے دوڑی، وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا، بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چبھ جائے گا، جو ہزار کوششوں کے باوجود بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا، اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالہ لگا کر ایک ابلتے ہوئے تیل میں تجھے پکائے گا آگ پر، اور 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبا چبا کر تجھے کھائیں گے، یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی، نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی ان پڑھ جاہل پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی، کوئی حقیقت نہیں اس کی باتوں میں خود ریسرچ کرتی ہوں، اور اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں سچائی نہیں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ایسی ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے۔ اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر بوٹی کو منہ میں ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا، آگے بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء کا رستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے رستے پر چل رہے ہیں۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی، واپس نہ گئی، انسان دنیا سے گیا، واپس نہ آیا۔ بس یہی وقت ہے، اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے یہاں پہ وہ عمل کرنا ہے جو ہمیں ہماری آخرت کو بھی درست کر دے، ہم یہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آئے گا، اور ہوگا وہی جو کچھ ہم نے کیا ہوگا۔ اور یہ دور چاہے نیا ہے چاہے پرانا ہے، انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت اور اس کی سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے متعلق بتا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو ایسا کر دے کہ ہماری موت کے بعد ہماری زندگی اور ہماری آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو۔ ان کی شفاعت مانگتے ہیں اور اس زندگی میں آسانیاں مانگتے ہیں، رحمتیں مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، اور اس رب کو پکارتے ہیں بڑے پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اس وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اسے یاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا سچا راستہ جو حق کا راستہ ہو وہ دکھا دے۔ اے رب، ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں سے ملا دے، بعد میں آنے والوں نے ہماری سچی ناموری باقی رکھ اور نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن ہم لوگ اٹھائے جائیں، تو ہمارا معبود بن جا، خالق بن جا، تو خالق ہے، رحمان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، ہمیں اپنا قرب عطا فرما
اور اپنی رحمتوں سے ہماری زندگی کو معمور کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تجھ کو مانگتے ہیں، تیری رحمتیں اور تیرا کرم، بھرپور کرم مانگتے ہیں۔ ہر وہ فیصلہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ فرما دے، اور ہمارے ساتھ اللہ پاک ہمارا بن جا۔ آئیے پکارتے ہیں اللہ کو بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، اور اس نور کو لیے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر تقریباً 3.5 کروڑ نسیں ہیں، اور ذکر قلبی کا نور نس نس سے پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ جب پورے خون میں چلا گیا تو اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ایک دفعہ کرے اللہ تو تجھے 3.5 کروڑ اللہ کرنے کا ثواب ملے۔ یہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، 3.5 کروڑ نسیں اللہ کے ذکر سے گونج اٹھیں۔ اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کرے تو یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کیا، 72,000 بار مسام بھی ذکر اللہ کا کرنے لگے۔ یہ جو انسان کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور RBC 25 ٹریلین کے قریب ہوتے ہیں۔ جب دل ذاکر ہو گیا تو سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت دل ذکر اللہ 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 کرتا رہے گا۔ اگر آپ یہ قلبی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کا دل ذاکر ہے، پھر حقیقت میں ایک نئی زندگی ملے گی، گو کہ حقیقی زندگی اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، نماز اور عبادت میں سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے ہم اس دل کو ذاکر کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور اللہ کی عبادت میں اور انسانوں کی مخلوق کی خدمت میں ہمیں سکون ملے۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بڑے پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور تجھے پکار رہے ہیں، تجھ سے باتیں کر رہے ہیں، آپس میں بھی تیری ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اے میرے محبوب رب، ہم تجھے کب بھولے ہیں، تو ہم کو ہر لمحے یاد رہتا ہے۔ جب بھی بیدار ہوئے تجھ کو یاد کیا، جب بھی سوئے تیری یاد کا تکیہ لے کر پھر اس تکیے کے اوپر سوئے، اور خواب سہانے تیرے سارے شب بھر دیکھے۔ ایک تو تھا بس قریب ہے، تو ہی تو قریب ہے اور کوئی نہیں، پاس کوئی نہیں۔ میرے خواب سنہرے، خواب بشارت یہ تھے، میرے تیری رحمت کا سایہ مجھ پر ہر پل ہر چھا جائے، مجھ پر ہر پر ہر پل ہر چھا، تو ہی نظر آتا تھا۔ شفقت کا ہاتھ پھیرا مجھ پر، فضل و کرم فرمائے مجھ پر۔ ایک انجانی خوشی کی رات آئی، ایک ایسی بھی رات آئی، خوشیوں کی بارات آئی، رحمت ربی مجھ پر چھائی، رحمت خاص کی ایک نشانی پانے والی ایک دیوانی بندی، اور دیوانی بندیاں ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، اور پیار کی نور کی کرنیں چمک رہی ہیں، نور خدا دمک رہا ہے، نور دل میں بھرا ہوا ہے۔ بن جا تو اس قابل، ہم اس قابل کہاں ہیں۔ نگاہ کرم ایک خدا نے ہے ڈالی، کریم کی رحمت میرے نصیب میں آئی، اور عشق نبی کی سوغات ملی، عشق خدا دن رات ملی۔ اللہ پاک، ہم تیرے عشق میں ڈوبے ہوئے تجھے پکارتے ہیں اور تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تجھے پکارتے ہیں۔ اللہ، اللہ،
اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ اس وقت سب اکٹھے ہیں اور اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، سکھا سکیں۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا۔ آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ اس کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب، نسب، اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر حقیر ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ کس قدر عظیم ہے رب تعالیٰ جس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں، چند دن غم کریں گے، پھر اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے، 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے۔ اس کے لیے توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز، اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور لوگوں کو نصیحت کریں۔ قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے، کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو آئیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں، خود بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور اچھے اعمال کریں، اور ہماری نیتیں نیک ہوں، ہماری سوچ مثبت ہو، ہمارا عمل مثبت ہو۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو ان دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ وہ رحمتوں والا وقت آ گیا جب ہم نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے پیارے اللہ پاک، آپ سے دعا گو ہوں کہ اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے سے ہم سب پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھیں۔ اے کریم اللہ پاک، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیجیے۔ بے شک آپ ہی درگزر اور معاف فرمانے والے اور غفور الرحیم رب ہیں۔ ہمارے ایمان کی دولت میں اضافہ فرما دیجیے، ہمیں خوش و خرم اور صحت مند رکھیں، تمام پریشانیوں سے بچائیں، کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے پیارے کریم اللہ جی،
ہمارے خطاؤں کو اپنی رحمت اور رحمت للعالمین کے صدقے سے معاف فرما دیجیے اور رنج و فکر سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، آمین۔ اے پیارے رب کریم، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما دیجیے۔ ہم پر خصوصی رحم و کرم فرمائیں، دنیا آخرت دونوں میں رہنمائی اور کامیابی عطا فرما دیجیے۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہمارا ہر عمل آپ کے حکم کے تابع ہو، ہمارے درمیان محبت، اخوت، مربت، اخلاق، اتحاد، احساس اور برداشت پیدا فرما دیں۔ ہمیں جھوٹ، غیبت، منافقت، بغض، حسد، ریاکاری سے محفوظ فرما دیجیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما کے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے پیارے کریم اللہ پاک، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ کر دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے رب العزت، رب العالمین، رب قدوس، ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا دیجیے اور آخرت بھی۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحیم و کریم، ہماری دعاؤں کو اپنے رحیم و کریمی کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ اگر ہم سے کوئی بھول یا خطا ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کیجیے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما دیں، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرما دیں کہ آپ ہی تو ہمارے مالک اور مختار ہیں۔ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمیں دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ تیری رحمتوں بھری برسات میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور تیری باتیں کر کے دل کو سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردیاں سمیٹ کے، ایک دوسرے سے ہمدردی سے بات کر کے، محبت سے بات کر کے، ایک دوسرے کے دکھ سن کے، ایک دوسرے کے خوشیوں کی خبریں سن کے دل کو خوشی اور اطمینان ہوتا ہے، اور یہ اطمینان جو ہے یہ ایک عجیب قسم کی طمانینت اندر بھر دیتا ہے، جس سے انسان کو اپنے رب کے اور قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کریں گے اس چیز کی ہمارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ لفظ شیریں بول ہوں، دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں ہوں، اس اصول کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ یہ ذخیرہ آپ کو آپ کی آخرت بنا دے گا اور دنیا میں بھی بہت راحت و سکون دے گا۔ یعنی خوشیاں تقسیم کریں، آسانیاں تقسیم کریں، محبتیں تقسیم کریں، پیار تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ اور یہی دعائیں لے کے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے سب کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں۔ اللہ پاک جو کوئی بیمار ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، کوئی تکلیف کسی کو آئی ہے، کوئی دکھ کسی کو آیا ہے، اللہ پاک ان کو شفا دے، سکون دے، رحمت دے، کرم کر، اپنی رحمتوں کی برسات کر دے۔ اور ہم ان کے لیے سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اور سب کے لیے سکون کا باعث بننا چاہتے ہیں، ہمیں سب کے لیے باعث سکون بنا دے۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔